السلام علیکم، میرا نام ہے سمیہ شیر اور آج میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ خوش کیسے رہیں۔ خوش رہنا ہر انسان کا حق ہے، ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں، خوش رہنا ہماری ضرورت بھی ہے، مگر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہر وقت خوش رہنا کسی انسان کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم پر ہر وقت حالات اور واقعات اور ماحول مختلف زاویوں سے افیکٹ کرتے ہیں، اور ان سب کے زیر اثر ہم پرسکون اور خوش محسوس نہیں کر پاتے، اور یوں ہماری زندگی ان بیلنس ہو جاتی ہے، اور چاہتے ہوئے بھی ہمیں وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ مگر کیا صرف ہمارے چاہنے سے ہی بات بنے گی؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ خوش رہنے کے لیے شعوری کوشش یعنی کہ کانشیس ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ اس وقت کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس پر حالات اثر انداز نہیں ہوتے۔ ہر شخص اپنی نفس کی الجھنوں میں الجھا ہے، کہیں نہ کہیں پریشانیوں میں گھرا ہے۔ ایسا ہے کہ یہ مسائل، یہ پریشانیاں ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی کوئی خبر ہمیں افسردہ کر دیتی ہے، کبھی کسی کی سوچ، کسی کا عمل ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، تو کبھی کسی کی بات، کسی کے عمل سے ہمیں شدید دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم لوگوں کے رویوں سے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو زندگی کا حسن یہی ہے، کیونکہ غمی اور خوشی تو ساتھ ساتھ ہیں، مگر ہم ہمیشہ خوشی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ بعض اوقات جب ہم اپنی پریشانیوں اور مسائل پر کوشش کے ذریعے قابو پا لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیشہ خوش رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم کسی کمرے میں بلب کا سوئچ آن کرتے ہیں نا، تو جس کمرے میں پہلے اندھیرا تھا اب وہاں روشنی آ گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اندھیرا ختم ہو گیا ہے، جبکہ اندھیرا تو کہیں نہیں جاتا، وہ تو وہی موجود رہتا ہے۔ بس ہماری کوشش سے وہ بلب روشن رہتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے اس کو آن کیا ہے، اور اس کو آف کرنے پہ دوبارہ اندھیرا آ جائے گا۔ یہی بات ہماری زندگی میں پریشانی اور مسائل کی بھی ہے۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، بس کوشش کے ذریعے ہم ان کو اوور کم کر لیتے ہیں، مگر جیسے ہی ہم تھک جاتے ہیں اور ہار مان لیتے ہیں، مسائل پھر آنکھ کھولے ہماری راہ دیکھتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو چند ایسے طریقے بتاؤں گی جو آپ کو خوش رہنے میں یقیناً مدد کریں گے۔ نمبر 1، اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں۔ سب سے پہلے آپ کو خوش رہنے کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بچوں کو چھوٹی عمر سے اس طرح کی تربیت دیں کہ ان کو اپنی زندگی میں آنے والی پرابلمس کو چیلنج سمجھ کر ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کا بہت ہمت سے مقابلہ کرنا ہے، تو اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی زندگی میں اجالا کرتے ہیں، دوسروں کی زندگی کی شمع کو روشن کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ وہ ایک کینڈل کا کام کرتے ہیں جو لوگوں کی زندگی میں صرف روشنی کرتے ہیں۔ نمبر 2، خوش رہنے کے لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں خوش رہنا ہے، اور اس کے لیے پھر ریزنیبل اور کانشیس ایفرٹ بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی اتفاق ہو جائے اور آپ خوش ہو جائیں، بلکہ خوش رہنے کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہوگا تاکہ ہمارے دل و دماغ کو راحت اور سکون پہنچے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کی اسکل ڈیولپ کریں۔ ہمیں اپنے اندر ایموشنل انٹیلیجنس کی اسکل پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ جب ہم اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا سیکھ لیتے ہیں تو ہم اپنے حالات کو بھی کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے اندر کی دنیا کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں گے نا، تو باہر کی دنیا ہم پر بہت کم اثر انداز ہوگی۔ نمبر 4، پیپل مینجمنٹ سیکھیں۔ ہم جب تک اس دنیا میں ہیں، ہمارا واسطہ ہر لمحے انسانوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے سکون کے لیے ہمارے لیے رشتے بنائے ہیں۔ اگر ہم ان ریلیشن شپس کو اچھے سے نہیں سمجھیں گے، ان کو ان کے رائٹس نہیں دیں گے، لوگوں کو مینج کرنا نہیں سیکھیں گے، تو پل پل ہمارے لیے مشکلات آئیں گی، جن کو حل کرتے کرتے ہم اپنی بہت سی انرجیز ضائع کر دیں گے، اور خوشی چاہتے ہوئے بھی ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ اس لیے اپنے اندر پیپل مینجمنٹ کی اسکل ڈیولپ کریں۔ نمبر 5، اپنے گولز کو پورا کریں۔ جب ہماری زندگی ایک مقصد کے تحت گزرتی ہے نا، تو زندگی میں ایک کنٹینٹمنٹ رہتی ہے، ہم مطمئن رہتے ہیں۔ جب ہماری زندگی میں کچھ گولز ہوتے ہیں، ہم اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی فزیکل اور مینٹل ایبلٹیز کو یوز کرتے ہیں، اور جب وہ گول پورا ہو جاتا ہے تو ہماری باڈی میں خوشی کے چند کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو ہمیں خوش رکھتے ہیں۔ نمبر 6، اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ جب تک ہم خود کو صحت مند نہیں رکھیں گے، مختلف بیماریاں ہماری زندگی میں جنم لیتی رہیں گی، جو ہمیں زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے کر دیں گی۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے لمبی عمر اور ایک ہیلدی لائف جینا، مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو خوشی کا تعلق ہمارے صحت مند رہنے سے بھی ہے۔ بیمار انسان نہ تو خود خوش رہ سکتا ہے، بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بھی بوجھ بنتا ہے، اور ان کی زندگیوں میں بھی ایک طرح سے مایوسی پھیلاتا ہے۔ نمبر 7، اپنے آپ کو اسپریچولی فٹ رکھیں۔ ہمارا جسم اللہ نے بنایا ہے، اور اس میں روح بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ہم سب کوشش کرتے ہی ہیں، مگر ہم میں سے اکثر اپنی روح کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ دراصل خوشی کا تعلق سکون سے ہے، اور سکون روح سے جڑا ہے۔ اگر ہماری روح تر و تازہ ہے تو ہم بھی خوش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چونکہ بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں ہی ہمارے سکون اور خوشی کا سامان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جان لو کہ دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو خوشی حاصل کرنے کے لیے بنیادی بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں۔ اگر ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی جینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یقین جانیں ہم سکون کی وادیوں میں محو سفر ہیں۔ نمبر 8،
अपने आप को फाइनेंशियली फिट रखें। अगर हम अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो गुर्बत हमारे इर्द गिर्द डेरा डाल लेगी और इंसान के चेहरे से बस मायूसी और बेबसी ही दिखाई देगी। इस बात को बहुत से लोग तस्लीम नहीं करते कि पैसा खुशियां खरीद सकता है, जबकि हकीकत यही है कि दुनिया में बहुत सा ऐशो आराम और सुकून पैसे की बदौलत मुमकिन है। अगर आप माली लिहाज से ताकतवर हैं तो आप एक बाइख्तियार आदमी हैं, यानी कि आपके पास बहुत से इख्तियारात होंगे और आप लोगों पर हुकूमत भी कर सकते हैं। नंबर 9, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। अपनी जात को खुश रखने से ही आपको खुशी नहीं मिल सकती। अगर आप अपनी जात से दूसरों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, अपनी जात की अच्छाई दूसरों तक मुंतकिल कर रहे हैं, तो अल्लाह के नजदीक तो आपका रैंक बढ़ेगा ही, और साथ ही साथ आप एक ऐसी खुशी और सुकून एक्सपीरियंस करेंगे जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। उम्मीद है कि ये चंद तरीके जो मैंने आपको खुश रहने के बताए हैं, ये जरूर आपकी मदद करेंगे। आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।